اللہ کا دوست سب سے بیگانہ ہوتا ہے، اس کو نہ تو دنیا سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی دنیاوی عیش و آرام سے، وہ ہمیشہ یاد الہی میں مشغول رہتا ہے۔ یوں تو اس کائنات میں اللہ رب العزت کے ہزاروں ولی گزرے، لیکن ایک اللہ کے ولی جو آفتاب ولایت ہے، اشرف العالمین ہیں، وارث اولیاء ہیں، اور جنہوں نے سرزمین ہند کے ایک چھوٹے سے قصبے دیوا کو زینت بخشی اور دیوا کو دیوا شریف کے نام سے پوری کائنات میں مشہور کر دیا، انہیں زمانہ سرکار سید عالم پناہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتا ہے۔ آپ کے آبا و اجداد حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے اور سرزمین نیشاپور میں آباد تھے، لیکن وہ دور اہل بیت اور سید و سادات کے لیے مشکل ترین دور تھا۔ وقت کے حاکموں نے جب ظلم و ستم کی انتہا کر دی تو آپ کے جد حضرت اشرف ابی طالب نے ترک وطن کا فیصلہ لیا اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے مزار انور پر حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے کہ ہم اس وطن کو چھوڑ کر ہندوستان جاتے ہیں اور آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ نسب میں داغ نہیں لگنے دیں گے۔ آپ ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم اپنی اس بات پر قائم رہیں، اور آپ پورے خاندان کے ساتھ ہندوستان تشریف لے آئے اور ضلع بارہ بنکی یوپی کے قصبے رسول پور میں آباد ہو گئے، اور سن 1127 عیسوی میں آپ کے خاندان کے فخر ولایت حضرت سید عبد الاحد رسول پور سے دیوا شریف چلے آئے اور یہیں مستقل مقیم ہو گئے۔ اس چھوٹے سے قصبے میں حضور کی تشریف آوری سے یہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور پورے قصبے میں آپ کے خاندان کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ سرکار وارث پاک کا سلسلہ نسب کچھ اس طرح سے جا کر حضرت امام علی علیہ السلام سے ملتا ہے۔ حضرت سید عالم پناہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ ابن سید قربان علی شاہ ابن سید سلامت علی شاہ ابن سید کرم اللہ ابن میرا سید احمد ابن سید عبد الاحد ابن سید عمر نور ابن سید زین العابدین ابن سید عمر شاہ ابن سید عبد الواحد ابن سید عبد العاد شاہ ابن سید عزیز الدین ابن سید اشرف ابی طالب ابن سید محمد محروق ابن سید ابو القاسم ابن سید علی عسکری ابن سید ابو محمد ابن سید محمد جعفر ابن سید محمد مہدی ابن سید قاسم حمزہ ابن سید امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ابن سید امام جعفر صادق علیہ السلام ابن امام باقر علیہ السلام ابن امام زین العابدین علیہ السلام ابن امام حسین علیہ السلام ابن امام علی علیہ السلام۔ سرکار وارث پاک کی ولادت سے قبل اپنے اپنے وقت کے مشہور قطب الاقطابوں نے آپ کی ولادت کو لے کر پیشن گوئیاں کی تھی۔ حضرت عبد الرزاق شاہ بانسوی دیوا شریف کی طرف ہاتھ اٹھا کر کے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اگر کوئی پوچھتا تو آپ فرماتے ادھر سے آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی میں دنیا جگمگا اٹھے گی۔ اس واقعے کے ایک عرصے کے بعد سن 1828 عیسوی میں اپنے وقت کے باکمال بزرگ حضرت میرا سید احمد دیوا شریف میں اپنے مریدین کے ساتھ ایک تالاب کے کنارے جلوہ افروز تھے۔ وہیں سے ایک اللہ کے ولی کا گزر ہوا اور انہوں نے میرا سید احمد کو خوشخبری سنائی اور کہا کہ میرا سید مبارک ہو، تمہاری 5ویں پشت میں ایک ایسا آفتاب ولایت طلوع ہوگا جس کی روشنی سے زمین و آسمان منور ہو جائیں گے۔ اس طرح اور بھی اللہ کے ولیوں نے اپنے اپنے دور میں سرکار وارث پاک کی ولادت کو لے کر پیشن گوئیاں کی، اور یکم رمضان المبارک 1238 ہجری بمطابق سن 1822 عیسوی میں دیوا شریف کے اندر سید قربان علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں وہ آفتاب ولایت طلوع ہوا جس کی پیدائش کی پیشن گوئیاں اگلے وقت کے بزرگان دین کرتے آئے تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ بی بی سکینہ تھا۔ حسینی باغ کا یہ پھول یکم رمضان المبارک کو کھلا تھا، اس لیے سارے ماہ مبارک
کبھی اس نومولود نے دن میں دودھ نہ پیا اور نہ ہی بھوک سے بیتاب ہو کر رویا چلایا، بلکہ نہایت صبر و سکون سے سحری کے وقت سے لے کر افطار کے وقت تک بغیر دودھ کے رہا۔ غرض کے کہ عید آئی، بچے نے دن میں دودھ پیا، مگر پھر بھی عام بچوں کی طرح گھبراتے ہوئے جلدی جلدی نہیں، بلکہ نہایت صبر و سکون کے ساتھ، اور عام بچوں کی خوراک کے مقابلے مقدار میں بہت کم۔ اس کے علاوہ آپ نے کبھی بھی بے وضو اپنی ماں کا دودھ نہ پیا اور نہ ہی کبھی مقرر وقت کے علاوہ دودھ پیا۔ سرکار وارث عالم نواز جب کبھی بھی سو کر اٹھتے تو آپ کا چہرہ ہمیشہ ہنستا کھلکھلاتا ہوا رہتا، اور آپ کی آنکھوں میں ایک عجیب سی کیفیت رہتی۔ تمام اہل ایمان کو سرکار سید عالم پناہ وارث علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت مبارک ہو۔